اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے انتقال کے بعد جب مکہ میں پناہ کا مکمل انتظام نہ رہ گیا تو قدرت نے حبیب خاص کو ہجرت کا حکم دیا، اور اس طرح 13 بعثت میں رسول اللہ اکرم حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت علی نے یہ معلوم کر کے اس طرح رسول اکرم کی جان محفوظ رہے گی، تاریخی اسلام کا پہلا سجدہ شکر انجام دیا۔ یہ واقعہ 2 ربیع الاول کو پیش آیا، جب رسول اکرم کی عمر تقریباً 53 سال تھی اور حضرت علی علیہ السلام کی عمر مبارک 23 سال تھی۔ تھوڑے وقفے تک غار ثور میں قیام رہا، جہاں پر رسول اللہ وہاں پر قیام فرمایا، اور رسول کی نصیحت کے مطابق کھانے پینے کا انتظام حضرت علی علیہ السلام ہی کرتے رہے، جس طرح کہ رسول کے پاس جمع شدہ امانتوں کی واپسی اور بنی ہاشم کی خواتین کی مدینہ پہنچوانے کی ذمہ داری بھی حضرت علی علیہ السلام کے سپرد تھی۔ غار ثور سے نکل کر خیمہ ام معبد میں قیام فرمایا، جہاں اس کی بکری کا دودھ نکالا اور دست مبارک کی اس قدر برکت سامنے آئی کہ ام معبد اس کا شوہر دونوں مسلمان ہو گئے۔ ادھر آپ نے کلی کر کے پانی درخت کی جڑ میں ڈال دیا، جس سے درخت شاداب ہو گیا۔ پھر جب اچانک ایک دن اس کے پتے جھڑ گئے تو انکشاف ہوا کہ سرکار دو عالم کی رحلت ہو گئی۔ دوبارہ پھر یہی حادثہ پیش آیا، پھر معلوم ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد روز عاشور اس کی جڑ سے خون ابلنے لگا۔ اس طرح رسول اور آل رسول کے غم میں کل کائنات کی شرکت کا فطری ثبوت فراہم ہو گیا۔ ادھر سراقہ بن جعشم آپ کے تعاقب میں چلا تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ دوبارہ پھر 100 اونٹ کے انعام کی لالچ میں آگے بڑھا، پھر یہی ہوا۔ آخر کر آپ نے سہارا دے کر نکال دی تو پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ابو بردہ اسلمی نے بھی تعاقب کیا، آپ نے بردم و سلامہ کا حوالہ دیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ مکہ و مدینہ کے درمیان 20 منزلوں پر قیام کر کے قریب مدینہ پہنچے تو مقام قباء میں قیام فرمایا، اور یہ 13 بعثت کی تاریخ تھی، 12 ربیع الاول تھا۔ 4 روز یہاں قیام کیا۔ 3 دن کے بعد حضرت علی آ گئے۔ مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا، اس لیے کہ تبلیغ اسلام کا کوئی کام حضرت علی کی شرکت کے بغیر شروع ہونے والا نہ تھا۔ 22 ربیع الاول کو مدینہ میں داخلے کا پروگرام بنا۔ قبیلہ بنی سالم میں جمعہ کا دن آ گیا تو اسلام کی پہلی نماز جمعہ ادا ہوئی، جس میں 100 افراد نے شرکت کی۔ مدینہ میں داخل ہونے پر انصار کی عورتوں اور بنی نجار کی لڑکیوں نے استقبالیہ ترانہ پڑھا۔ اب اہل مدینہ کیسے مسلمان ہوئے؟ جب قافلہ بھیجا تھا، کچھ افراد کو مدینہ بھیجا اور وہاں کے لوگ پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس وقت حضور ناقہ قصوہ پر سوار تھے اور آپ کا اعلان تھا کہ جہاں یہ اونٹ بیٹھ جائے گا وہاں پر ہی میری قرارگاہ ہوگی۔ یہ امر پروردگار کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے۔ ناقہ حضرت ابو ایوب کے دروازے پر ٹھہرا تو آپ نے وہیں قیام فرمایا۔ ان کا مکان 2 منزلہ تھا۔ آپ نے نیچے کے حصے میں قیام فرمایا کہ اس طرح لوگوں کی ملاقات میں سہولت ہوگی اور کار تبلیغ بآسانی انجام پا سکے گا۔ دیکھیے، جہاں رسول اللہ شفیق ہیں، جہاں رحمت اللہ عالمین ہے، وہاں اس چیز کا بھی خیال رکھا ہے کہ جب لوگ ملاقات بوڑھے جوان آئیں گے، خواتین، ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے، کوئی جواب ہے، کوئی پوچھنا، کہ یہ نا وہ اوپر والی منزل پہ آئیں۔ وہ ہر دفعہ کہا جائے کہ پردہ کریں، یہ آ رہے ہیں وہ، رسول اللہ ابتدا میں ہی نیچے والے طبقے میں چلے گئے۔ مدینہ کا اصلی نام یثرب تھا۔ اس کی بنیاد سام بن نوح یا یوش بن نون نے رکھی۔ یہاں یہودیوں کا کاروبار تجارت تھا۔ اوس و خزرج کے قبائل زراعت کا کام کرتے تھے۔ کل 27 قبائل آباد تھے، اور مدینہ میں 7 ماہ قیام کے بعد اسعد بن زرارہ کے 2 یتیم بچے سہل اور سہیل نامی کی زمین 10 دینار میں خرید لی تاکہ اس پر مسجد تعمیر کی جائے، اور حضور نے مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا اور اس تاریخی مسجد کی تعمیر عمل میں آئی۔ اس کے بعد حکم پروردگار سے نماز پنجگانہ کی 17 رکعتوں کا تعین ہوا،
جماعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اعلان کے لیے ایک وسیلے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حضور نے دوسرے احکام کی طرح وحی پروردگار کا انتظار کیا اور پھر آذان کا حکم دیا اور بلال پہلے مؤذن قرار پائے۔ واضح رہے، احکام الہی میں کسی شک کی رائے، کسی کی خواب کی قیمت کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں پر فلاں نے یہ خواب دیکھا اور وہ یہ کیا، نہیں، یہ سارے افسانہ اور کہانیاں، بلکہ جہاں بھی نبی اکرم کو اسلام کے احکامات بتانے کی نوبت آتی تھی تو رسول اللہ وحی کا انتظار کرتے تھے اور پھر اس کے بعد فرماتے کہ اللہ کا حکم یہ ہے۔ مسلمانوں کی عبادت کا انتظام کرنے کے بعد حضور نے سیاسی اور اجتماعی معاملات پر توجہ دی۔ انس بن مالک کے گھر میں انصار اور مہاجرین کے درمیان برادری کا رشتہ قائم ہوا۔ اتنے بڑے پرخلوص یہ انصار تھے کہ جس کا ایک دو گھر تھے وہ ایک دوسرے مہاجر کو دیتا تھا، اور جس کی بہت ساری بیویاں ہوتی تھیں ایک آدھ تو طلاق دے کر اس کے عدت گزارنے کے بعد یا جو طلاق دیتا تھا اور اسے دے دیتا۔ ابو بکر خارجہ بن زید کے بھائی قرار پائے، عمر طبیان بن مالک کے، عثمان کا اوس بن ثابت کا قرار کیا، بھائی قرار بنایا، اور اسی طرح سلمان ابو بردہ کے، اور اسی طرح ابو ذر کو برادری یا منذر بن عمر، بلال کی اخوت ابو ذر سے بنائی، حمزہ کی اخوت زید بن حارثہ، ایک حضرت علی تھے جنہیں رسول اکرم نے دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی بنایا۔ اس کے علاوہ اصحاب میں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں، اور اس کا اقرار جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبہ فدق میں یہی ارشاد فرمایا کہ جب حق چھینا گیا اور باغ فدق پر قبضہ ہوا، تشریف لے آئی اور کہا کہ کون ہے تم میں سے جو یہ اقرار کرے کہ مجھے نسبت وہی ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھائی بنایا ہو؟ کہا کہ سوائے میرے شوہر علی ابن ابی طالب کے کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ انصار نے یہ حق بھائیگی یا مواخات کا حق ادا کیا اور اپنے جملہ اعمال میں مہاجرین کی شرکت بنے، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد مہاجرین کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا خیال پیدا، مختلف کاروبار شروع کر دیے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے، بہرحال ہر ایک کا کام تھا، کیا کہہ سکتے ہیں۔ مدینہ آبادی کے اعتبار سے ابتدا میں یہودیوں کا مرکز تھا۔ اس کے بعد یمن سے اوس و خزرج نام کے دو شخص آ کر آباد، انہوں نے یہودیوں سے معاہدہ کر لیا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد دونوں فریقوں میں اختلاف ہو گیا۔ رسول نے صورتحال کے پیش نظر مدینہ پہنچ کر ایک عام عہد نامہ تیار کیا جس میں مسلمان یہود مدینہ کے قبائل باہر تھے۔ یہ ایک معاہدہ ہوا تھا قبل از اسلام۔ اب ہجری سال کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ جس سال رسول اللہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تشریف لے آئے، اسی سال کو کہا کہ یہ پہلا سال گزر گیا رسول اللہ کی ہجرت کا، اور جس کی طرف طبری نے بھی اشارہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے یہ کیا اور اسی وجہ سے ہی ہجری سال کا آغاز شروع ہوا۔ پہلے ہجری میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل کا انتقال ہوا، عبداللہ بن زبیر اور مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ 2 ہجری میں کہ 17 یا 19 مہینے کے بعد عین نماز کی حالت میں قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہو گیا۔ اس کی بڑی مفصل ایک گفتگو ہے، قبلہ کیوں تبدیل ہوا۔ پہلے بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، اچانک حکم ہو گیا کہ جب یہود و نصارہ دیکھتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے نعوذ باللہ رسول کا، کہتے تھے کہ نبی ہے جس کا اپنا قبلہ نہیں، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور عصر کی نماز کا جیسے ہی وقت ہوا پڑھنے لگے، فوراً اللہ کا حکم آیا کہ اے رسول اپنا چہرہ، اپنا رخ کعبہ کی طرف پھیر لیجئے، یعنی ان کو کہا گیا ایسے نمازی امیر المؤمنین کا بھی لقب ہے اور پیغمبر اسلام کا بھی، کہ ایسے نمازی ہیں جنہوں نے 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ جب حضور برارہ بن معرور کے مکان یا مسجد بنی سالم میں نماز ظہر میں مشغول تھے، اسی طرح اس مقام پر مسجد قبلتین کی تعمیر ہوئی، 2 قبلوں کی طرف فرمایا۔ مسلمانوں کو یہودیوں کے طعنے کی نجات میں انہوں نے نیا دین بنایا، اور اسی طرح ہجرت کے تقریباً 1 ماہ کے بعد ربیع الثانی میں حضر میں بعد نماز کی 2 رکعتوں پر 2 رکعتوں کا اضافہ کر ظہر و عصر عشاء کی 4 رکعتیں ہو گئیں جو حضر میں باقی رہتی تھیں اور سفر میں ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی جب انسان مسافرت پہ آئے
کہ وہیں پر بھی سفر کر رہا ہو، جہاں اس نے 10 دن کا قیام نہ کرنا ہو، یا 10 دن یا 10 دن سے زیادہ قیام کرنا ہو، پھر اس کی نماز جو 4 رکھتی ہے وہ 4 بن جائے گی، اور لیکن اگر وہ 10 دن سے کم کا قیام کرنا چاہتا ہے تو 4 رکھتی نماز اس کی 2 رکعت ہو جائے گی۔ اس کے بعد کفار کی طرف سے مزاحمتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور سرکار دو عالم کو مسلح طور پر مقابلہ کرنا پڑا۔ اب وہ جو مقابلہ کرنے والے رسول کا خاندان ہی تو تھا، جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، جن کی بتوں کی رسول اللہ ہمیشہ ان کی مذمت کرتے تھے، توہین کرتے تھے، کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، اور وہ رکے نہیں، کہا کہ وہ جو نبی بن کے گیا ہمارا بھتیجا، اس کو قتل کرنا چاہیے، نعوذ باللہ، اس کے خلاف جنگ کرنی چاہیے۔ بعض مارکوں میں آپ نے خود شرکت فرمائی، جسے غزوہ کہا جاتا ہے، غزوہ اسی کو کہا جاتا ہے، رسول اللہ خود اس میں شرکت، اور اس کی تعداد تقریباً 26 ہے۔ بعض میں دوسرے مسلمانوں کو سردار بنا کر بھیج دیتے تھے، جسے سریہ کہا جاتا ہے، جس کی تعداد تقریباً 36 ہے۔ اور بہرحال یہ مختلف علماء کرام مورخین کا اپنے اقوال ہیں۔ ابتدائی طور پر سفر 2 ہجری میں ابو آبا کی مزاحمت ہوئی، اور اس کے بعد ربیع الاول میں اکرمہ بن ابی جہل سے وہاں پہ بھی جھگڑا ہوا۔ ربیع ثانی میں مختلف قسم کے جھگڑے لڑائیاں ہوتی رہیں، اور پھر بدر کا معرکہ پیش آیا۔ بدر میں مسلمانوں کی کل سامان جنگ 3 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 8 تلواریں، 6 زریں تھیں، افراد 313 تھے۔ ادھر فوج کی دشمن مسلح تھے، 950 افراد پر مشتمل تھے، یعنی 1000 کے قریب، اور 313 افراد میں 73 مہاجرین تھے اور 236 انصار تھے۔ علم لشکر حضرت علی کے ہاتھ میں تھا، اگرچہ آپ کے لیے پہلا جنگی تجربہ تھا، لیکن حضرت حمزہ جیسے آزمودہ کار موجود تھے، لیکن جس کے پاس وہابی صلاحیت موجود ہوتی وہ تجربات کا محتاج نہیں ہوتا۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نبی کے جانشین تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ صاحب کا لڑائیاں نہ کرنے کی وجہ سے تجربہ نہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے دی ہوئے تجربات سے وہ جانتے تھے سب کچھ۔ بدر کا معرکہ اگرچہ پہلا معرکہ تھا، لشکر اسلام انتہائی بے سر و سامان کا عالم میں تھا، لیکن نصرت خداوندی کا نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر کفار کے اکثر سردار عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ابو جہل بن ہشام، مختلف قسم کے یہ ظالم و فاسق و فاجر و کافر، سب کے حوصلے پست ہو گئے، اور امیر المؤمنین اور باقی اصحاب کے ذریعے سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہی شاید نصرت خداوندی کا راز تھا کہ مسلمانوں کا اعتماد اس لشکر پر نہ رہے کہ ہمارا لشکر کم ہے یا سامنے والے کا زیادہ ہے، کیا ہوگا، بلکہ اللہ کی نصرت یہی تھی کہ وہ ذات پروردگار نے مدد فرمائی اور ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اور یہ یاد رکھے گا ہمیشہ کہ جہاں پر بھی حق و باطل کی جنگ ہو، مت دیکھنا چاہیے کہ ہم کم ہیں اور وہ زیادہ ہیں، ہمیشہ جیت حق کی ہوتی ہے اور حق ہی کا سر بلند رہتا ہے۔ بدر کے واقعی مجاہد تو صرف جناب حمزہ، جناب عبیدہ، جناب علی مرتضیٰ، یعنی کل اولاد عبد المطلب تھی، لیکن جب مال غنیمت ہاتھ آ گیا تو سب دعویدار ہو گئے۔ اس اخلاص جہاد کے باوجود تمام دنیا نے اپنا کام کرنا شروع کیا، جس کے لیے سورہ انفال نے سارا مال مل کر رسول بنا دیا، اور آپ نے تمام مسلمانوں پر برابر مال کو تقسیم کر دیا۔ واقعی مجاہدین اس قدر مخلص ہے کہ انہیں نہ مال کی، دنیا کی پرواہ، نہ وہ اس قسم کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ حقیقی جو مومن ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں۔ جنگ بدر میں اسیروں کے بارے میں رسول اکرم کو اختیار تھا کہ چاہے یوں ہی آزاد کر دے یا فدیہ لے کر آزاد کرے، چنانچہ آپ نے دونوں طریقے اختیار کیے۔ عباس بن عبد المطلب کو فدیہ لے کر آزاد کیا، عمرو بن ابو سفیان کو ایک مرد انصاری سعد بن نعمان کے بدلے آزاد کیا، اور اسی طرح مختلف قسم کی، جیسے کہ اگرچہ اس کی مشہور جو خطابت کی بنا پر جناب خلیفہ ثانی کی رائے تھی کہ اس کے دانت کھیڑ دیے جائیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ مصلح اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جناب گزشتہ جانتے تھے کہ جب کفار و مشرکین ایک دوسرے کی بغض و عناد رکھتے تھے تو اس طرح کرتے تھے۔ رسول نے فرمایا نہیں، اب اسلام آ چکا ہے، دین ہے اللہ کا دیا ہوا، اس کے اندر یہ چیزیں صحیح نہیں۔ نادر عقائدیوں کی صدا یہ قرار پائی، ہر شخص 10 مسلمانوں کی تعلیم کی ذمہ داری لے، اس طرح یہ واضح ہوگی اسلام مال سے زیادہ علم کی اہمیت دیتا ہے،
علم جس کے پاس ہو اسے حاصل کر لینا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں کسی تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جنگ بدر کے نتیجے میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر تھے، 8 انصار تھے۔ ادھر لشکر کفار میں 70 افراد ہلاک ہوئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 35 تنہا حضرت علی علیہ السلام کی تلوار کے مارے ہوئے تھے۔ باقی کے قتل میں بھی آپ کی شرکت ثابت ہے، یعنی بہت سارے ایسے تھے جن کو امیر المومنین زخمی کر دیتے، وہ گر جاتے تھے، بعد والے آتا تھا اور جناب اس کو تلوار مارتا اور قتل کر دیتا۔ رسول اکرم نے کفار کے مقتولین کو ایک کنویں میں دفن کر کے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی، جو خدا نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم تو پا لیا، اب تم بتاؤ جو وعدہ تم سے کیا گیا وہ تمہیں حاصل ہوا کہ نہیں۔ اس واقعے میں ارواح کفار تک کی زندگی کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ اولیاء خدا، شہداء خدا تو پھر وہ بلند ہے، ان کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے، اور یہ جو ہے نا انحرافی گفتگو اور عقیدہ ہے جو وہابیت کی طرف ہے کہ بعد از وفات کوئی کسی سے بات نہیں کر سکتا، کوئی تعلق نہیں، ختم ہو جاتا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رسول کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ قبرستان جاتے تھے اور سلام کرتے تھے اور ان سے گفتگو کرتے تھے۔ جنگ بدر کے سلسلے میں یہ نقطہ انتہائی اہم ہے کہ اس میں حضرت علی کے مقتولین میں ایک عتبہ تھا جو ہندہ جگر خار کا باپ، معاویہ کا نانا، ابو سفیان کا سسر، اور ایک ولید تھا جو معاویہ کا ماموں تھا، ایک حنظلہ بن ابو سفیان تھا جو معاویہ کا بھائی تھا۔ دیگر بنو امیہ کے سرکردہ افراد بھی تھے، جس کے بعد معاویہ اور پھر یزید کے دل میں جذبہ انتقام پیدا ہونا ایک فطری امر تھا۔ دین و مذہب نہ ہو تو رشتہ و قرابت سے زیادہ اہم کوئی شے نہیں۔ ان افراد کے علاوہ زبیر کے چچا نوفل بن خویلد، طلحہ کے چچا عمیر بن عثمان بھی تھے، جن کے قتل نے مستقبل جنگ جمل کی بنائی، اور اسی طرح حضرت علی سے ان کے اسلامی مجاہدات کا بدلہ لیا گیا۔ ایسے نہیں یہ جنگ بدر ہوئی یا امیر المؤمنین نے 3 جنگیں کی، نہروان کی، صفین کی، جمل کی، یہ سب کے سب سابقہ جتنے قتل ہوئے ان سب کا بغض ان کے دل میں تھا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے انتقامی طور پر یہ لیا گیا۔ اور جب وہ ملعون کافر جب یزید تخت پہ آیا اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، اور اس نے اشعار پڑھے تھے جو یہ کہا تھا، کہاں ہیں وہ میرے بدر والے بزرگ، آئیں آ کے دیکھے کہ جو وہاں دین پھیلا تھا، جس نے ہمارے بزرگوں کو قتل کیا تھا، آج میں نے ان کا انتقام لے لیا ہے۔